اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. آج ہم ایک ایسی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس کتاب کا نام دروس فی مبادی الفقہ و معرفت ابوابہ، یعنی مبادی فقہ سے آشنائی، ان کو جاننا، اس کے ابواب کو پہچاننا، سمجھنا، یہ کتاب کا نام ہے. ظاہر ہے اس کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے یا پڑھانے کا جو مقصد اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابواب فقہ کو سمجھیں، کیونکہ طالب علم جو حوزوی طلاب ہوتے ہیں، حوزوی طلاب کہ یہاں سب سے اہم اور زیادہ جو زور ہوتا ہے وہ فقہ پر ہوتا ہے. فقہ مین ہوتی ہے. طلاب حوزوی کے یہاں فقہ اور اصول یعنی مین ہوتے ہیں. باقی نحو صرف وغیرہ سب پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی بھی بڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اور بڑی اس کی جو ہے وہ اہمیت اور عظمت ہے. لیکن فقہ اور اصول آخر تک چلتے ہیں، جبکہ باقی چیزیں منطق ہے یا نحو یا مثلا صرف وغیرہ ایک وقت میں آگے رک جاتے ہیں. لیکن فقہ اور اصول تو بحث خارج تک جاتے ہیں. تو لہٰذا ہر اعتبار سے طالب علم کے لیے ضروری ہے یا اس کے لیے بہتر اور مناسب ہے کہ وہ فقہ کے بنیادی چیزوں کو سمجھے، اصول کی بنیادی چیزوں کو سمجھے. اور اسی طریقے سے اگر وہ فقہ کی بنیادی چیزوں کو، اس کے ابواب کو اچھی طریقے سے جانے گا تو اس کو زیادہ فائدہ اور اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور اس کو آگے چلنے کے بعد آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. لہٰذا ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں فقہ میں، بہت سارے ابواب کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ کتاب جو لکھی گئی ہے، جو مرتب ہوئی ہے یا اس کو جو تیار کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ طالب علم فقہ کے ابواب کی معرفت حاصل کر سکے، ان کو سمجھ سکے، مبادی فقہ کو سمجھ سکے. جو فقہ کے مبادی ہیں، مبادی اور اس کے ابواب کی معرفت، اس کے مبادی کو سمجھنا یہ اہم ضروری ہے. ہم مثلا یہ تو دن رات آپ سے بھی پوچھے، مثلا کبھی پوچھے کیا پڑھتے ہیں کا فقہ میں کیا پڑھتے ہیں کہ فلاں کتاب، لیکن اگر آپ کو فقہ کے معنی ہی پتہ نہ ہو، فقہ کہتے کسے ہیں، فقہ ہے کیا، فقہ کسے کہا جاتا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، لغت میں فقہ کے معنی کیا ہے، اصطلاح میں لغت کے معنی کیا ہے، فقہ ہے کیا، اگر آپ یہی نہیں جانتے تو آپ پڑھے جائیں مثلا جو ہے وہ کتاب الطہارت، زکوٰۃ، صلاۃ، خمس آپ پڑھیے، شرائع، لمحہ، تبصرہ، مقاصد پڑھیے. لیکن اہم چیز اور مین چیز یہ ہے کہ طالب علم سب سے پہلے جانے کس چیز کو، فقہ کے معنی کو، یعنی فقہ کی معرفت حاصل کرے. فقہ ہے کیا، فقہ کسے کہتے ہیں، فقہ کا مطلب اور معنی کیا ہوتا ہے. صحیح، آپ ویسے کتابیں پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب شرائع فقہ میں، لمحہ فقہ میں، تبصرہ فقہ میں، مقاصد، یعنی سب چیز آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے معنی ہیں کیا، فقہ کیسے کہتے کسے ہیں، تفقہ خود ہے کیا، کیا ہے فقہ. تو اسی لیے اس کتاب کو تیار کیا گیا تاکہ طلاب اعزاء اور عزیز جو ہیں وہ اپنی بنیادی چیزوں کو سمجھ کے پھر آگے بڑھیں. اور یہ خوش قسمتی ہے اس حوض مبارکہ کی اور آپ لوگوں کی اور ہم سب کی کہ ہم سب ان چیزوں کو یعنی ایک بہت مناسب موقع پر ان کتابوں کو ہم پڑھ رہے ہیں. یعنی ہم لمحہ پڑھ لیں یا فلاں کتاب پڑھ لیں، فلاں پڑھ لیں اور ہمیں فقہ کے معنی ہی نہ پتہ ہوں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ایسی کتاب کہ جو ابواب فقہ کی معرفت اپنے ذمہ میں لیے ہوئے ہے، جو اپنے ساتھ جو ہے وہ مبادی فقہ کو لیے ہوئے ہے، ان کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بہرحال وہ اہم کتاب ہے اور اچھی کتاب ہے. اور انشاءاللہ ہمارے دروس جہاں اور دوسرے جو ہیں وہ حوزے میں ہمارے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ درس بھی ہوگا کہ فقہ کے ابواب کی معرفت، اس کے مبادی کو پہچاننا
اس کے ابواب کو پہچاننا. انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ہمارا درس رہے گا اور یہ کتاب انشاءاللہ مستمر رہے گی. تو سب سے پہلا سوال جو ہے الفقہ لغتاً و اصطلاحاً، فقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فقہ کو لغت میں کیا کہتے ہیں اور فقہ کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. کہتے ہیں کہ الفقہ لغتاً و اصطلاحاً، فقہ لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے. تو فقہ کے معنی الفقہ لغتاً، تو فقہ کے جو لغوی معنی ہیں، یعنی فقہ لغت میں کیا ہے، کس چیز کو فقہ کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے، اس کو آج سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل ہو جائے گا. صرف لغت کے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں. کہتے ہیں الفقہ لغتاً، فقہ کے لغوی معنی العلم بالشیء. فقہ لغت میں لغوی اعتبار سے فقہ کے معنی کیا ہے؟ العلم بالشیء، یعنی کسی چیز کا علم، کسی چیز کے بارے میں جاننا، اس کا علم حاصل کرنا. والفہم لہو، کسی چیز کو سمجھنا. اگر آپ سے پوچھا جائے الفقہ یعنی فقہ جو ہے لغوی اعتبار سے کیا معنی ہے اس کے، تو آپ جواب دیں الفقہ لغتاً العلم بالشیء، یعنی کسی چیز کو جاننا، یا والفہم لہو، اور اس کو سمجھنا. والفقہ الفتنہ صحیح، فقہ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کسی چیز فتنہ گہرائی میں جانا، اس میں مہارت حاصل کرنا، تبصر یا دور اندیشی، دور بینی، اس کو فقہ کہا جاتا ہے. اسی لیے جب انسان بہت پڑھ لیتا ہے، قابل ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث سے استنباط استخراج کرتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد، تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ. اس لیے کہ فقیہ کہ یہاں دور اندیشی بھی ہوتی ہے، مہارت بھی ہوتی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے حکم شرعی کا استنباط استخراج کر سکے. اسی لیے الفقہ لغتاً العلم بالشیء، تو فقیہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور الفہم لہو اس کو سمجھتا ہے. والفقہ فقہ جو ہے اور فتنہ بھی ہوتا ہے، فتنہ دونوں یعنی کسی چیز کے بارے میں مہارت حاصل کرنا، یا کسی چیز کے بارے میں دوربین ہونا. انسان کے دور تو بہت گہری نظر ہے، یا کسی چیز کو سمجھنا، سمجھے؟ تو ان سب میں فقیہ جو ہے دور اندیش بھی ہوتا ہے، دوربین بھی ہوتا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. تو جب وہ قرآن کریم یا حدیث شریفہ سے استدلال و استنباط کرتا ہے کسی حکم شرعی کا، صحیح ہے، اپنی فہم اور عقل اور شعور دوربینی کے ذریعے سے، تو لہذا اس کو اسی لیے فقیہ کہا جاتا ہے. اسے مہارت ہوتی ہے، چونکہ جو آخر میں لاؤ کہ فتنہ ہے، یہ یعنی مہارت ہوتی ہے اس کو، فقیہ کو اس چیز میں. بہرحال یہاں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل اصطلاحاً جو ہے اس کے معنی کل آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.